السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو آج ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ غیر صحیح افعال کیا ہوتے ہیں، غیر صحیح اور صحیح افعال میں فرق کیا ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں یہ ہمیں کیسے نظر آتے ہیں انشاءاللہ آج دیکھیں۔ ہم نے فعل کی اقسام کو مختلف انداز سے پڑھا کہ فعل کی اقسام زبانے کے اعتبار سے، جس میں ماضی اور مضارع کو ہم نے پڑھا تھا۔ ماضی وہ ہوتا ہے جس میں کام کا گزرے ہوئے زمانے میں پتہ چلے، جیسے کاتبہ اس نے لکھا، یعنی کہ اس نے پہلے لکھا تھا۔ مضارع جس میں حال اور مستقبل میں کام کا مفہوم سمجھ آئے، جیسے یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ عربی گرامر میں حال اور مستقبل دونوں کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم نے پھر آن اینڈ آف دیکھا کہ کب مستقبل کے ساتھ ترجمہ خاص ہوتا ہے مضارع کا، اور کب جو ہے وہ حال کے ساتھ ہی ترجمہ خاص ہو جاتا ہے مضارع کا۔ ٹھیک ہے، فعل امر ہم نے مضارع سے بنایا آگے، اور اس کے بعد فعل امر میں کیا ہوتا ہے، کام کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے فعل نہیں بھی بنایا فعل مضارع سے ہی، کہ کام سے منع کیا جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ فعل کی اقسام مفعول کے اعتبار سے ہم نے پڑھی، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل اور فاعل کے مل جانے سے بات مکمل ہو جائے تو وہ فعل لازم ہوتا ہے، فعل فاعل اور مفعول کے ملنے سے بات مکمل ہو تو وہ فعل متعدی ہوتا ہے۔ اور فعل کی اقسام فاعل کے اعتبار سے، اگر فاعل معلوم ہو تو فعل معروف یا معلوم دونوں نام اسی کے ہیں، اور اگر فاعل معلوم نہ ہو تو فعل مجہول۔ اور فاعل کے معلوم نہ ہونے کی بھی ریزن ہم نے پڑھی تھی، جس میں سے مین اور امپورٹنٹ ریزن یہی تھی کہ کام پر فوکس زیادہ ہوتا ہے، کام کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، کرنے والے کو کا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے یا تو پہلے سے پتا ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو فاعل معلوم نہ ہو تو وہ مجہول کا صیغہ، اور اگر فاعل معلوم ہو تو وہ معروف کا صیغہ ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ بھی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل کی اقسام ساخت کے اعتبار سے، یعنی کہ حروف مادہ کی تعداد کے اعتبار سے ہم نے فعل کی اقسام پڑھی تھی کہ حروف مادہ اگر 3 ہے تو وہ ثلاثی کہلائے گا، اگر حروف مادہ 4 ہے تو وہ رباعی کہلائے گا۔ ثلاثی کی پھر فردر دو ٹائپس پڑھی تھی ہم نے، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے تھے، اور ثلاثی مزید فی کے ہم نے جو ہے وہ 10 دیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، 8 جو ہے ان میں ان کا جو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا، اور قرآن پاک میں وہ آن اینڈ آف بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ثلاثی مجرد کا مطلب کیا تھا کہ اس میں 3 حروف مادہ کے علاوہ کوئی اور حرف زائد استعمال نہ ہوا ہو، نہ ماضی میں، نہ مضارع میں، نہ مصدر میں۔ ٹھیک ہے، لیکن جبکہ ثلاثی مزید فی کا مطلب کیا تھا کہ 3 حروف کے علاوہ زائد حروف بھی شامل ہوئے ہوں، ماضی میں، مضارع میں، مصدر میں آن اینڈ آف تبدیلی ہوتی رہتی تھی، کبھی ایک حرف اضافی آ جاتا تھا، کبھی 2 آ جاتے تھے، کبھی 2 سے زائد آ جاتے تھے۔ اسی طرح سے رباعی کو ہم نے دیکھا کہ رباعی میں بھی رباعی مجرد تھا، اور پھر رباعی مزید فی تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم نے دیکھا، رباعی مجرد کا ایک باب تھا، اور رباعی مجرد کے ہم نے 3 ابواب دیکھے، اور جن میں سے ایک جو ہے وہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے پچھلے ہی لیسن میں دیکھا تھا۔ فعل کی اقسام مادہ یعنی کہ حروف اصلی کے اعتبار سے، اب حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے تو ہم نے دیکھ لیا کہ 3 ہوگی یا 4 ہوگی۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حروف اصلیہ، حروف کی اقسام ہوتی ہیں۔ حروف یا تو علت والے ہوتے ہیں یا پھر وہ مضبوط حروف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حروف کے اقسام کے اعتبار سے، یعنی کہ حروف کس طرح کا ہوگا، حرف کس طرح کا ہوگا، اس کے اعتبار سے فعل کی اقسام دیکھیں گے، جس کو صحیح افعال اور غیر صحیح افعال کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر صحیح سے مراد وہ صحیح اور غلط والا صحیح نہیں ہے، بلکہ اب یہ صحیح سے مراد یہ ہے کہ اس کے حروف مادہ میں یعنی کہ علت والے حروف نہ ہو۔ تو ابھی انشاءاللہ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ وہ فعل جس کے حروف اصلی یعنی کہ حروف مادہ اگر وہ ثلاثی سے ہیں تو وہ 3 ہوں گے، اگر رباعی سے ہیں تو وہ 4 ہوں گے، میں کوئی حرف علت یعنی کہ حمزہ، واو یا موجود نہ ہو، اور حروف کی تکرار بھی نہ ہوئی ہو، یعنی کہ ایک ہی حرف رپیٹ نہ ہوا ہو بار بار، تو اسے صحیح افعال کہا جائے گا۔ غیر صحیح افعال وہ فعل جس کے حروف مادہ کے 3 یا 4 حروف میں حمزہ، حرف علت
वाओ या हरूफ की तकरार आ जाए तो इससे फेल गैर सही कहा जाता है। अब गैर सही पे ज्यादा फोकस करें कि इसमें क्या चीज है, कि हरूफ मादा को आपने चेक करना है। अगर हरूफ मादा में हमजा, हरफ इल्लत में से वाव और या हरूफ की तकरार यानी कि एक हरफ बार बार दो बार आ जाए, ठीक है, तो इसे गैर सही फेल कहेंगे। अब गैर सही को मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि गैर सही से मुराद ये नहीं है कि वो गलत और गैर सही, सही और गैर सही, मतलब ये वाला मुराद नहीं है। इस बात को अपने जहन में रखना है। अब ये जो डेफिनेशन है इसको आपने फोकस करना है कि हरूफ मादा में हमजा, हरफ इल्लत यानी कि वाओ या हरूफ की तकरार हो तो वो गैर सही फेल होगा। और आज हम इंशाल्लाह गैर सही अफाल को ही पढ़ेंगे। उससे पहले हमने सारे जो जितना भी हमने पोर्शन पढ़ा है अफाल के हवाले से, वो सही अफाल के हवाले से ही पढ़ा है। जैसे कातबा पढ़ा था, नसरा पढ़ा था, फतहा पढ़ा था। अब देखिए फातहा, इसमें कोई भी हमजा नहीं है, वाओ और या नहीं है, या हरफ की तकरार नहीं है। और भी बहुत सारे हमने जितने भी अफाल अभी तक पढ़े हैं सलासी मुजर्रद और सलासी मजीद फी के, वो सही अफाल में ही पढ़े हैं हमने। तो आज इंशाल्लाह गैर सही अफाल को देखेंगे। तो गैर सही अफाल के, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि इसकी डेफिनेशन भी ये है, जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि इसके हरूफ मादा में कोई हरफ इल्लत ना हो। हरफ इल्लत क्या होता है? हरफ इल्लत हमजा, वाव और या। कुछ ग्रामर वाले वाव और या को ही हम हरफ इल्लत कंसीडर करते हैं और हमजा को सेपरेट रखते हैं, जबकि कुछ ग्रामर वाले जो है वो हमजा और वाव और या तीनों को हरूफ इल्लत मानते हैं। तो मतलब तीन हरूफ जो है ये अपने जहन में रखने हैं कि हमजा, वाव और या अगर हरूफ मादा में आ जाए तो वो गैर सही फेल है। और दूसरी किस्म क्या है कि हरफ की तकरार आ जाए, यानी कि एक हरफ दो बार आ जाए तो वो भी हरफे जो है वो गैर सही अफाल में से आएगा। ठीक है, तो इल्लत से क्या मुराद है? हरूफ इल्लत अलील से निकला है। अलील का मतलब आप सब जानती होंगी कि बीमार। ठीक है, बीमार हरूफ, ऐसे हरूफ जो कमजोर होते हैं, ऐसे हरूफ जो अपनी जगह छोड़ जाते हैं, जगह बदल लेते हैं, या वो बिल्कुल गिर ही जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई इंसान होता है तो बीमार होता है तो फिर वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो वो अपनी जगह छोड़ जाता है। ठीक है, या फिर कोई काम, वो बहुत ज्यादा कोई काम कर रहा हो और अब वो बीमार पड़ गया है तो उसके हिस्से का काम फिर कोई और करने आ जाता है। तो इसी तरह से अलील जो है वो इल्लत से निकला है, यानी कि इल्लत जो है वो अलील से निकला है और इसका मतलब बीमार है। और हरूफ भी जब बीमार होते हैं तो वो या तो अपनी जगह छोड़ जाएंगे या फिर उनके रिप्लेसमेंट में कोई और हरफ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे कि ये तब्दीलियां हमें कैसे कैसे नजर आएंगी। हरफे इल्लत जो है वो कभी कभी गिर जाएंगे, यानी कि हजफ हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे वहां से। ठीक है, कभी वो अपनी जगह बदल लेंगे, वाओ या से बदल जाएगा, या वाओ से बदल जाएगा, या फिर अलिफ से बदल जाएगा। लाइक इस तरह से ये अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं और कभी ये एराब पर असर डालेंगे। एक एक करके इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ इसको देखेंगे। गैर सही अफाल की जो पहली किस्म है उसको कहा जाता है महमूज। ठीक है, महमूज की डेफिनेशन क्या है कि अगर हरूफ मादा में हमजा आ जाए तो वो महमूज कहलाएगा। ठीक है, महमूज कहलाएगा। ये नाम थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट होंगे, मुश्किल हो सकता है हो, लेकिन आपने इसको याद करना है कि अगर हरूफ मादा में, यानी कि जो तीन हरूफ है या चार हरूफ है, इनके हरूफ मादा में अगर हमजा आ जाए, ठीक है, तो वो महमूज कहलाएगा। महमूजुल फा भी हो सकता है, यानी कि हमजा जो है वो फा कलीमा की जगह पर हमजा हो तो महमूजुल फा कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमजा, मीम और रॉ, आप देख सकती हैं कि हमजा जो है वो फा कलीमा की जगह पर आया हुआ है। इसी तरह से महमूजुल आइन है कि अगर फा कलीमा की आइन कलीमा की जगह पर हमजा आ जाए तो वो महमूजुल आइन कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर सीन, हमजा और लाम। और आप देख सकती हैं हमजा यहाँ पर आइन कलीमा की जगह पर आया, इसे कहेंगे महमूजुल आइन। और इसी तरह से महमूजुल लाम आ गया, अगर लाम कलीमा पर हमजा हो तो महमूजुल लाम कहलाएगा। जैसे कौफ, रा और हमजा, आप देख सकते हैं कि लाम कलीमा पर यहाँ पर हमजा हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये महमूज क्या होगा कि अगर हरूफ मादा में हमजा आ जाए, और हमजा कहीं पे भी आ सकता है, फा कलीमा पर भी, आइन कलीमा पर भी और लाम कलीमा पर भी। अगर फा कलीमा पर होगा तो महमूजुल फा, अगर आइन कलीमा पर होगा तो महमूजुल आइन, और अगर लाम कलीमा पर होगा तो महमूजुल लाम। ठीक है, तो हमारा फोकस किस पर होगा? ये जो पहला वाला आपको नजर आ रहा है, हमजा मीम रॉ, यानी कि फा कलीमा के ऊपर अगर हमजा होगा तो उस पर महमूज के कायदे अप्लाई होंगे।
ٹھیک ہے، باقیوں پر قاعدے کیوں اپلائی نہیں ہوں گے، جب ہم قاعدہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ان پر قاعدوں کا اطلاق جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ قاعدہ فل فل ہی نہیں ہو رہا ہوتا، اور اس پر محموز الفا پر، یعنی کہ اگر شروع میں حمزہ آ جائے تو اس پر محموز کے قاعدے اپلائی ہوں گے۔ محموز کے قاعدے انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ بات مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو جو محموز کا جو آپ کو ٹاپک پڑھنا ہے وہ محموز الفا ہی پڑھنا ہے، اسی پر قاعدے اپلائی ہوں گے۔ یعنی کہ اگر آپ کے حروف مادہ فا کلمہ کی جگہ پر حمزہ آیا تو آپ نے وہاں پر دیکھنا ہے کہ محموز کے قاعدے اب لگانے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کو قاعدوں کو پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ غیر صحیح افعال کی جو دوسری قسم ہے وہ مضاعف ہے۔ اس سے پہلے مضاعف آپ نے وہاں پر پڑھا ہے مرکب اضافی میں، اور وہاں پر جو ہے وہ فا کے ساتھ تھا، یہ آئین نہیں تھا۔ یہاں سے اس سے یہاں تک کا ڈفرنس کیا ہے؟ مضاعف، ٹھیک ہے، ادھر آئین موجود ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر حروف مادہ میں تکرار آ جائے، ایک حرف دو مرتبہ آ جائے تو وہ مضاعف کہلاتا ہے۔ تو اس کی بھی وہ سیم وہی والی پیٹرن ہے جو ہم نے محموز فا، آئین اور لام کو دیکھا ہے، کہ اگر فا اور آئین کلمہ دو مرتبہ آ جائے، یعنی کہ فا اور آئین کلمہ دونوں ایک جیسے ہوں، تو مثال کے طور پر با با اور را، ٹھیک ہے، اور ان کے کوئی اسپیشل نام نہیں، کیونکہ فا اور آئین اب دونوں ہی ایک جیسے ہیں، تو بس ان کا کوئی خاص نام نہیں، ان کو مضاعف ہی کہا جاتا ہے۔ اور اگر فا اور لام کلمہ دو مرتبہ آ جائے، جیسے سا لام سا، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آئین اور لام کلمہ دو مرتبہ آ جائے، جیسے میم دال دال، ٹھیک ہے، ایک حرف دو بار آپ کو حروف مادہ میں نظر آئے، وہ ایک ساتھ آخر میں بھی نظر آ سکتا ہے، وہ ایک ساتھ شروع میں بھی نظر آ سکتا ہے، اور وہ ایک درمیان میں گیپ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ یہ تینوں ہی پاسبلٹیز ہیں، لیکن ہم فوکس کس پر کریں گے؟ مضاف کے قاعدے اپلائی کس پر ہوں گے؟ مضاف کے قاعدے اپلائی ہوں گے یہ آخری والے پر، یعنی کہ اگر آئین اور لام کلمہ دو مرتبہ آ جائیں تو مضاف کے قاعدے اپلائی ہوں گے۔ باقی کیوں اپلائی نہیں ہوں گے وہ انشاءاللہ جب قاعدہ پڑھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی کہ کیوں اپلائی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر شرائط ہی پوری نہیں ہو رہی۔ اور پاسبلٹی ایسی ہے کہ ایسا بھی آپ کو اسلوب نظر آ سکتا ہے، ایسا بھی آ سکتا ہے، ایسا بھی آ سکتا ہے، لیکن قواعد کس پر اپلائی ہوں گے؟ اس والے پر، کہ آخر میں آپ کو حروف مادہ کی تکرار نظر آئے، اس پر قواعد اپلائی ہوں گے۔ اور قواعد کیا ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے۔ تو غیر صحیح فعل کی تیسری اور آخری قسم معطل ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے محموز پڑھا جس میں حروف مادہ میں حمزہ آیا تھا، پھر ہم نے مضاف پڑھا جس میں حروف مادہ میں حروف کی تکرار آئی تھی، اور تیسرا اور آخری ہے کہ جس کے حروف مادہ میں حرف علت یعنی واو اور یا آ جائے تو وہ معطل کہلائے گا۔ معطل کی بھی تین ہی اقسام ہوں گی: معطل الفا جس کا نام مثال ہے، یعنی کہ اگر فا کلمہ حرف علت یعنی واو اور یا ہو جائے تو اس کو مثال کہا جائے گا۔ اگر واو ہوگا شروع میں تو مثال واوی اس کا نام کہلایا جائے گا، اور اگر یا ہوگا فا کلمہ کی جگہ پر تو مثال یائی کہلایا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر حروف مادہ ہیں واو، آئین اور دال، یہاں پر آپ کو فا کلمہ کی جگہ پر واو نظر آ رہا ہے تو مثال واوی کہلائے گا، اور یا سین اور را اس میں فا کلمہ کی جگہ پر یا نظر آ رہا ہے تو یہ مثال یائی کہلائے گا۔ ان دونوں کے قواعد الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے یہ ان کے نام آپ کو یاد ضرور کرنے ہیں اس لیسن کے بعد، کہ اگر حرف علت یعنی واو اور یا میں سے کوئی حروف یہاں پر آ جائے فا کلمہ کی جگہ پر تو اس کو مثال کہا جائے گا، اگر واو ہوگا تو واوی اور اگر یا ہوگا تو یائی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے معطل العین جس کو اجوف کہا جائے گا، یعنی کہ اگر اب حرف علت جو ہے وہ آئین کلمہ کی جگہ پر ہو، حرف علت آپ کو درمیان میں نظر آ رہا حروف مادہ کے، تو وہ اجوف کہلائے گا۔ اور سیم اسی پیٹرن پر اگر حرف علت واؤ ہے تو اجوف واوی کہلائے گا، اور اگر حرف علت یا ہے تو حرف اجوف یائی کہلائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر قاف واو نون، واو آپ کو درمیان میں نظر آیا تو اجوف واوی، اور زا یا دال اجوف یائی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے تیسرا اور آخری ہے معطل اللام، اس کا نام ناقص ہے، یعنی کہ اگر حرف علت جو ہے وہ لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو اس کو ناقص کہا جائے گا۔ اور سیم اسی پیٹرن پر ناقص وائی اور ناقص یائی، ناقص واوی مین دیٹ کہ اگر جو ہے وہ واو آ جائے آخر میں لام کلمہ کی جگہ پر تو ناقص واوی، اور اگر یا آ جائے
لام کلمہ کی جگہ پر تو ناقص سے یائی، اور واوی اور یائی تو انشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے، کیونکہ درمیان اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واو ہوگا تو واوی، اور اگر یا ہوگا تو یائی، سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نام آپ نے اس لیسن کے بعد ضرور یاد کر لینے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھیں گے تب تک یہ آپ کو نام بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا سا مشکل لگ سکتے ہیں، لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ انشاءاللہ بہت آسان رہے گا، اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ چارٹ میں نے انہی جو ابھی ہم نے سارا کچھ دیکھا اسی کو لے کر ایک چارٹ بنایا ہے، تاکہ ایک پکچر آپ کے پاس آ جائے کہ وہ فعل جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے وہ محموز ہوگا، وہ فعل جس کے حروف مادہ میں تکرار آ جائے وہ مضاف ہوگی، اور وہ فعل جس کے حروف مادہ میں واو اور یا آ جائے وہ معطل کہلائے گا۔ اب محموز میں بھی وہ حمزہ جو ہے وہ اب فا کلمہ پہ بھی ہو سکتا ہے، عین کلمہ پہ بھی ہو سکتا ہے، اور لام کلمہ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ قواعد کس پر ہوں گے؟ جب فا کلمہ پر ہوگا، اور یہ کیوں ہوں گے وہ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اور حروف کی تکرار جو ہے یہ بھی پاسبل ہے کہ کسی بھی پیٹرن سے یہ آ سکتی ہے، لیکن قواعد جو ہے وہ اس پیٹرن پر اپلائی ہوں گے۔ اسی طرح سے معطل میں یعنی کہ حروف علت جو ہے واو اور یا، وہ آپ کو فا کلمہ پر بھی نظر آ سکتا ہے، عین کلمہ پہ بھی نظر آ سکتا ہے، اور لام کلمہ پہ بھی نظر آ سکتا ہے، اور یہ تینوں ہی اب پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ۔ محموز میں اور مضاف میں ایک ایک پر قواعد اپلائی ہوں گے، جبکہ معطل میں سارے ہی جو اقسام ہیں ان پر قواعد اپلائی ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان کو دیکھیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ محموز کو شروع کریں گے کہ محموز میں قاعدے کون سے لگتے ہیں، اور محموز کا قاعدہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ پڑھوں گی تو آپ کو اور آسانی سے نظر آ جائے گا کہ محموز کیا ہوتا ہے۔ کہ اگر حرف علت میں یعنی کہ حروف مادہ میں حمزہ آ جائے تو وہ محموز کہلاتا ہے، اگر فا کلمہ پر ہو حمزہ تو محموز الفا کہلاتا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ قواعد محموز الفا پر ہی لاگو ہوں گے۔ کیوں لاگو ہوں گے وہ انشاءاللہ ابھی آپ کو پتہ چلنے والا ہے۔ حمزہ میم را حروف مادہ ہمارے سامنے آ گیا، قاعدہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ابواب ہم نے پڑھے، ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے، اور امید ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے وہ ابواب میں نے ریوائز بھی کروائے تھے، وہ آپ کو یاد ہوں گے، اور ثلاثی جو مزید فی ہیں اس کے بھی جتنے بھی ابواب ہم نے پڑھے وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے۔ تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے مضارع میں صرف واحد متکلم کے صیغے میں یہ سچویشن واقع ہوگی جس پر محموز کے قواعد اپلائی ہوں گے، ٹھیک ہے، قاعدے بھی صرف وہیں پر اپلائی ہوں گے۔ تو یہ صرف اپنے پاس ابھی نوٹ کریں، تو آگے چلتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جبکہ مزید فی کے تمام ابواب میں یہ استعمال ہوگا، تبدیلی سے باب افعال اور باب افتعال میں ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اگلی سلائڈ کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو محموز الفا کی مثال حمزہ میم را ہمارے سامنے آ گئی۔ قاعدہ کیا ہے محموز کا؟ یہ محموز کا قاعدہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ اگر کسی لفظ میں 2 حمزہ اکٹھے ہو جائیں اس طرح کہ پہلا حمزہ متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے ساکن حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ جب ہم نے باب افتعال کی خصوصیات پڑھی تھی، تو اتخذا جب میں نے پڑھایا تھا تو اس وقت میں نے یہ قاعدہ آپ کو پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی ایک لیسن میں نے آپ کو یہ قاعدہ پڑھایا ہے، تو آج یہ قاعدہ دوبارہ سے آپ کو پڑھا رہی ہوں 3rd ٹائم، تاکہ یہ آپ کو یاد ہو جائے۔ جب بھی آپ کے پاس پکچر آئے گی تو آپ کو ذہن میں آ جائے گا۔ جیسے یہ والی پکچر آپ کو میں نے 2-3 بار پہلے اسکرین پر دکھائی ہوئی ہے، یہ محموز کے قواعد ہیں۔ قاعدہ کیا ہے کہ 2 حمزہ، اب حمزہ کا ہونا ضروری ہے، 2 حمزہ جمع ہو جائیں اس طرح سے کہ پہلا حمزہ متحرک دوسرا ساکن ہو۔ اگر پہلا حمزہ زبر والا ہے تو ساکن حمزہ جو ہے وہ اس کے موافق حرف یعنی کہ حمزہ کی زبر کی دوستی ہوتی ہے الف کے ساتھ، جبکہ یا کی دوستی ہوتی ہے زیر کے ساتھ، اور واو کی دوستی ہے پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ زبر والا حمزہ جو ہے اگر ہوگا تو ساکن حمزہ الف سے بدل جائے گا، اور اگر زیر والا حمزہ ہوگا پہلا تو ساکن حمزہ یا سے بدل جائے گا، اور اگر پیش والا ہوگا پہلا حمزہ تو ساکن حمزہ جو ہے وہ واو سے بدل جائے گا۔ اور جب زبر اور الف اس طرح سے آپ کو مصحف میں نظر آتے ہیں تو انڈو پاک ورژن میں آپ کو یہ کھڑا زبر کے ساتھ نظر آئیں گے، جبکہ مصحف عثمانی میں آپ کو اس طرح سے بھی
नजर आ सकते हैं, किसी और टेक्स्ट में भी आपको इस तरह से भी नजर आ सकते हैं। तो चूंकि हम ज्यादा मुसहफ उस्मानी नहीं फॉलो कर रहे होते बल्कि हम इंडो पाक वर्जन फॉलो कर रहे होते, तो उसमें आप देखेंगे कि हमजा के ऊपर यानी कि अलिफ के ऊपर आपको खड़ा जबर नजर आ रही होती है। बेसिकली ये एक हमजा होता है जो कि मिक्सचर होता है, जो कि मुरक्कब होता है किसका, एक जबर वाले हमजा का और एक अलिफ का। ठीक है, तो ऐसे एक खड़ा जबर आपको नजर आता है। तो ये महमूज के कवायद अप्लाई करने के बाद ये खड़ा जबर हमें नजर आता है। महमूज के कायदे क्या है कि दो हमजा इकट्ठे हो जाए, दो हमजा का जमा होना, और इस तरह से जमा होना कि पहला मुतहरिक हो और दूसरा साकिन हो, तो ये तब्दीली वाकया होगी। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये हम जो है वो मामूजुल फा पर ही ये तब्दीली वाकया होगी, तो ये ज्यादा चांसेस यही है कि मामूजुल फा में ही दो हमजा जमा होंगे। मामूजुल आइन में दो हमजा जमा नहीं होंगे, मामूजुल लाम में दो हमजा जमा नहीं होंगे। तो ये आप खुद चेक कीजिएगा। जब भी हम गर्दान बनाते हैं तो आप देखें कि शुरू में तो हमजा दो जमा हो सकते हैं, लेकिन दरमियान में और आखिर में हमजा दो जमा नहीं होते आमतौर पर। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि फा कलिमा पर ही ये तब्दीली वाकया होगी और नजर भी ज्यादातर ये फा पर ही आती है। ठीक है, तो वो तब्दील करके लिखा हुआ है कुरान पाक में, आपने तब्दील नहीं करना, वो तब्दील करके लिखा हुआ है। यानी कि जहां जहां आपको खड़ा जबर नजर आता है अलिफ के ऊपर या हमजा के ऊपर, इट मीन दैट वहां पर मामूज के कवायद अप्लाई हुए हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि सलासी मुजर्रद में मुजारे मुतकल्लिम वाहिद के सीगे में ये तब्दीली होगी। जैसे मिसाल के तौर पर काताबा की गर्दान अगर आप पढ़ें तो माजी की सारी गर्दान पढ़ लें, कहीं पर हमजा जमा नहीं होगा। लेकिन जब आप ये काताबा की गदा मुजारे से पढ़ेंगी तो जब आ जाएंगी उसके ऊपर मुतकल्लिम वाहिद के सीगे पे, तो क्या हो जाएगा, काताबा यकतुबू था ना, तो ये बन जाएगा अक्तुबू। ठीक है, अक्तुबू यानी कि एक हमजा वो जो मुजारे मुतकल्लिम वाला, और अब काफ ताबा की जगह पर हम ये हमजा मीम रॉ को ले आते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर, क्योंकि हमजा जमा कब होगा, जब एक हरूफे मादा का होगा और दूसरा हमजा जो है वो पहले से गर्दान में मौजूद होगा। तो वो जो पहले से गर्दान में मौजूद होता है मुजारे मुतकल्लिम, तो हमेशा शुरू ही हमजा से होता है। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि सलासी मुजर्रद के 6 अबवाब जो मुजारे मुतकल्लिम के वाहिद के सीगे में ये तब्दीली होगी। क्यों होगी कि एक हमजा मुजारे मुतकल्लिम का और दूसरा हमजा जो है ये रूट वर्ड का होगा। तो मुजारे मुतकल्लिम अब जैसे हमने बनाया अक्तुबु, उसी के पैटर्न पर ले आए हमजा मीम रा को, तो ये बन जाएगा अमुरु। ठीक है, मुजारे मुतकल्लिम सलासी मुजर्रद किसी भी बाब से अब उठा लें, आप सलासी मुजर्रद की बात करें अभी हम, तो ये दो हमजा जमा होंगे। जब ही दो हमजा जमा होंगे तो महमूज के कायदे अप्लाई होंगे। महमूज का कायदा ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि दो हमजा इस तरह से जमा हो, पहला मुतहरिक दूसरा साकिन, तो साकिन हमजा को बदलना है मुतहरिक हमजा के मुवाफिक हरफ से। तो यहाँ पर मुवाफिक हरफ अलिफ है तो अलिफ से बदल दिया। और मुसहफ उस्मानी में तो आपको शायद इस तरह से नजर आ जाए, लेकिन इंडो पाक वर्जन में ये आपको खड़ा जबर के साथ नजर आएगा, तो ये भी आपको नजर आ गया। तो यहाँ पर महमूज के कवायद अप्लाई हुए हैं। जबकि जैसे मैंने कहा सलासी मुजर्रद में सिर्फ मुजारे मुतकल्लिम में ये रूनुमा होगी तब्दीली। क्यों होगी, क्योंकि दो हमजा जमा ही सिर्फ उधर जाकर होंगे, बाकी कहीं पर भी दो हमजा जमा होने का इम्कान ही नहीं है। जबकि जो है वो क्या नाम है इसका, मजीद फी में बाब इफाल और बाब इफ्तियाल में भी दो हमजा जमा हो सकते हैं, इसी तरह से जैसे ये सलासी मुजर्रद में मुजारे के सीगे में जमा होते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी भी मिसाल हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी हम देख लेते हैं कि किसी लफ्ज में साकिन हमजा से पहले कोई और हरफ हमजा के अलावा हो, तो वो जो हमजा है जो जो साकिन होता है वो हरकत के मुवाफिक हरफ में तब्दील हो जाता है। तो ये रातन जेबन, जैसे मैंने आपको कहा ना कि तब्दीली ज्यादातर मामूज की फा कलिमा पर ही होगी, लेकिन अब यहाँ पर देखें कि ये आइन कलिमा पर हमजा नजर आ रहा है साकिन। तो यहाँ ये वाली तब्दीली आपको बहुत कम नजर आने वाली, लेकिन कहीं कहीं आती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये अब जबर के मुवाफिक हरफ क्या है, अलिफ, तो ये हमजा जो है वो अलिफ से बदल जाएगा। जेर के मुवाफिक हरफ क्या है, या, तो ये यहाँ पर या से बदल जाएगी। और पेश के मुवाफिक हरफ क्या है, वाओ, तो ये यहाँ पर वाओ से बदल जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी जब हम कुरान से मशक़े करेंगे तो और ज्यादा वाज़े आया समझ आएगी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि बाबे इफ़ाल में ये तब्दीली हमें ज्यादा नजर आने वाली है, क्योंकि सयासी मुजर्रद में सिर्फ मुजारे मुतकल्लिम वाहिद के सीगे में ये तब्दीली नजर आएगी। लेकिन बाबे इफ़ाल का हमजा चूंकि हमजा कतई होता है, वो हर हाल में लिखा और पढ़ा जाता है और वो जबर वाला होता है,
ٹھیک ہے، تو اس میں اب جب حروف مادہ بھی حمزہ ہوگا اور باب افعال بھی حمزہ ہوگا تو دو حمزہ جمع ہو جائیں گے پوری ہی گردان میں، فعل ماضی کی پوری ہی گردان میں آپ دیکھیں گے کہ دو حمزہ جمع ہوئے ہیں۔ تو باب افعال کا وزن ریکال کر لیتے ہیں، افعل یفعل افعالن، فعل ماضی ہونا تھا، اگر حمزہ میم نون حروف مادہ کو افعل کے وزن پر ڈالے تو یہ بن جانا تھا آمنا، تو آمنا میں دو حمزہ جمع ہو گئے تو یعنی محمود کے قاعدے اپلائی ہوں گے۔ قاعدہ کیا ہے کہ زبر کے موافق حرف جو ہے وہ حمزہ ساکن کی جگہ پر آ جائے گا، تو زبر کے موافق حرف کیا ہے؟ الف، تو الف آ گیا، تو الف ایک الف ہو اور ایک زبر والا حمزہ ہو تو اس کو کھڑا زبر کر کے لکھا جاتا ہے، تو آمنا، ٹھیک ہے، آمنا بن جائے گا فعل ماضی۔ فعل مضارع میں دیکھیں یؤمنو، اب فعل مضارع میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ دو حمزہ جمع نہیں ہوئے، جب دو حمزہ جمع نہیں ہوئے تو محمود کے قاعدے اپلائی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے مصدر پر آ جائے تو افعالن کے وزن پر آپ حمزہ میم نون کو ڈالیں، یعنی کہ فا آئین اور لام کی جگہ پر حمزہ میم نون لکھ دیں تو یہ بن جائے گا ایمانن۔ اب یہاں پر دیکھیں مصدر میں دو حمزہ جمع ہو گئے ہیں، جب دو حمزہ جمع ہوں تو محمود کے قاعدے اپلائی ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ زیر ہے، پہلا حمزہ زیر والا ہے تو ساکن حمزہ جو ہے وہ یا سے بدل جائے گا ایز اون رول، ٹھیک ہے، تو ایمانن، اور آپ دیکھ سکتی ہیں قرآن میں آپ کو ایمانن ہی نظر آتا ہے، ایمانن نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ محموز کے قواعد کب اپلائی ہوتے ہیں؟ جب دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فعل ماضی میں تبدیلی واقعہ نظر آئی اور مصدر میں نظر آئی، مضارع میں ہمیں نظر نہیں آئی کیونکہ دو حمزہ جمع ہی نہیں ہوئے، تو جہاں پر دو حمزہ جمع نہیں ہوں گے وہاں پر یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ہمارے پاس فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہمارے پاس آ گیا، اسی کو لے کر ہم پوری کی پوری گردان جو ہے وہ بنا دیں گے۔ تو آمنا، گردان بنانے کا طریقہ سیم ہے جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں، آمنا آمنا آمنو، اب سب پر دیکھیں کھڑا زبر آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ محموز کے قواعد ساری گردان پر، فعل ماضی کی ساری گردان پر محموز کے قاعدے اپلائی ہوئے، کیوں ہوئے؟ کیونکہ دو حمزہ جمع ہو رہے تھے، ایک مادہ والا تھا یہ والا اور دوسرا باب افعال کا حمزہ تھا جو حمزہ قطعی ہوتا ہے جو ہر حال میں لکھا جاتا ہے، دو حمزہ جمع ہوئے تھے اور رول کے مطابق یہ کھڑا زبر میں بدل گئے تھے، آمنت آمنتا آمنا، تو یہاں پر دیکھیں کہ دو نون دو حروف ایک جیسے ہوں اور پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو یہ ہم نے جب پیچھے پڑھے ہیں یہ سارے ابواب تو ہم نے دیکھا تھا کہ ادھر ادغام ہو جاتا ہے کہ تشدید کے اندر دو حروف چھپے ہوتے ہیں، پہلا حرف ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کو شد کے ساتھ لکھ دیا گیا آمنا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا تھا لیکن قرآن میں آپ کو یہ اس طرح سے نظر آتا ہے آمنا، شد کے ساتھ نظر آتا ہے۔ آمنتا آمنتما آمنتم آمنتی آمنتما آمنتنا، تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ آپ کو تننا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شد جو ہے وہ پہلے سے ہی تھی، آمنتو آمنا، تو یہاں پر بھی دو نون اس طرح جمع ہوئے، پہلا نون ساکن تھا دوسرا متحرک تھا تو ادغام کر کے اس کو یعنی کہ شد کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے آمنا، اور قرآن میں آپ کو آمنا ہی نظر آتا ہے۔ تو محموز کے قواعد کیا ہے کہ جب دو حمزہ جمع ہو جائے، یہ ادغام والا قاعدہ محموز کا قاعدہ نہیں ہے، لیکن ادغام کب ہوتا ہے؟ جب دو ایک جیسے حروف جمع ہو جائیں، پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک تو ادغام کر دیا جاتا ہے، شد کے ساتھ اس حرف کو لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو گردان سمجھ آ گئی ہوگی، گردان تو سیم ہے جیسے ہم نے پہلے بنائی، صرف فرق کیا ہے کہ شروع میں آپ نے ایک تبدیلی کر لی تھی جو پوری گردان میں چلی، باب افعال کے ہر سیغے میں، فعل ماضی کے ہر سیغے میں محمود کے قاعدے اپلائی ہوئے ہیں، اور یہ ادغام کا قاعدہ تو محمود کا نہیں ہے لیکن ادغام ہوتا ہے جب ایسے سیم حروف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم مضارع دیکھ لیتے ہیں، اسی روٹ ورڈ کو جب مضارع کی گردان میں ڈالا تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یؤمنو یعنی کہ علامت مضارع پیش والی، افعلا یفعلو، یفعلو کو وزن پر حمزہ میم نون کو ڈالا تو یؤمنو، اب یہاں پر دو حمزہ جمع نہیں ہو رہے تو اٹ مین کہ یہاں پر محمود کے قواعد اپلائی نہیں ہوں گے، تو یؤمنو یؤمنانی یؤمنونا تؤمنو تؤمنانی یؤمننا، یہاں پر ادغام اگین ہوا کیونکہ دو ایک جیسے حروف آ گئے تھے، تؤمنو تؤمنانی تؤمنونا تؤمنین تؤمنانی تؤمننا اور امنو نؤمنو، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 اگر آپ کھول کر دیکھیں تو وہاں پر یؤمنون کا صیغہ آپ کو نظر آتا ہے جو کہ معموز الفا سے ہے لیکن قواعد اپلائی نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ جو ہے وہ رول ہی نہیں بن رہا، یعنی کہ دو حمزہ جمع ہی نہیں ہوئے، دو حمزہ جمع ہوتے تو ہم قاعدہ اپلائی کرتے لیکن یہ غیر صحیح افعال میں آتا ہے،
ٹھیک ہے، جب آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ صحیح افعال ہے یا غیر صحیح فعل ہے، تو آپ کہیں گے یہ غیر صحیح فعل ہے۔ کیوں غیر صحیح فعل ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اس کے حروف مادہ میں حمزہ آیا ہوا ہے، جو کہ محموز الفا بھی ہے۔ قاعدے اپلائی کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ رول کے مطابق دو حمزہ جمع ہی نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے قاعدہ اپلائی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر سمجھ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں ابھی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور جو ہے وہ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔